الحمد لله الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ساری تعریفیں اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے۔ لا تعداد بے حساب درود و سلام آقائے نامدار سرور کائنات فخر موجودات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے۔ دل کی گہرائیوں سے دعائیں علماء اولیاء کے لیے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو شاید ہم تک اللہ کا دین نہ پہنچتا۔ روکھی سوکھی کھا کر مشکلات میں زندگیوں کو گزار کر اللہ کا پورا پورا دین ان لوگوں نے ہم تک پہنچایا۔ اللہ اس پورے پورے دین پر ہمیں پورا پورا ہو کر چلنے کی توفیق دے۔ دنیا میں ہر انسان
عزت چاہتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے۔ وطن سے بے وطن ہوتا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، ماں باپ کو چھوڑتا ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو چھوڑتا ہے، یا اپنے وطن میں ہی رہ کر دن رات اتنی محنت کرتا ہے کہ میں اپنی زندگی، اپنے گھر والوں کی زندگی عزت کے ساتھ اور آرام کے ساتھ گزار سکوں۔ ہر بندہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ جو بے ایمانی کرتا ہے وہ بھی اسی لیے کرتا ہے، اور جو ایمانداری پہ دکانداری کرتا ہے وہ بھی اسی وجہ سے کرتا ہے۔ ہر ایک کو عزت چاہیے۔ میرے دوستو، پھر عزت کمانے کے، عزت بنانے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے کہ آدمی مال سے عزت بناتا، ایک ہے کہ انسان ایمان و اعمال سے عزت بناتا۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دنیا میں جس نے بھی مال سے عزت کمائی، وہ مال کی طرح عزت بھی فانی ہوتی ہے۔ ایک دن وزیر ہوتا ہے تو دوسرے دن جیل کا اسیر ہو جاتا، ایک دن امیر ہوتا ہے تو دوسرے دن فقیر ہو جاتا، ایک دن صدر ہوتا ہے تو دوسرے دن ملک بدر ہو جاتا، ایک دن وزیر اعظم ہوتا ہے تو دوسرے دن اسیر اعظم ہو جاتا۔ مال سے جس نے بھی عزت بنانے کی کوشش اور محنت کی، اور پھر یہ مال کبھی اس کا ہوا ہی نہیں، پھر ساری زندگی جیلوں میں سڑتا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میں ایمان و اعمال سے عزت بناؤں۔ جس طرح ایمان و اعمال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہیں، اسی طرح جو بندہ اس ذریعے سے عزت کماتا ہے وہ عزت بھی ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ میں اگر آپ سے آج سے 20-30 سال پہلے کے صدور یا وزیر اعظموں کے نام پوچھوں تو شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا، یاد ہی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر میں آپ کو 1100-1200 سال پہلے کے اولیاء کے نام پوچھوں تو آپ کو پتہ ہوگا۔ آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں دیکھا، لیکن آج بھی ان کی عزت آپ کے دلوں میں ہے۔ آپ نے امام بخاری کو نہیں دیکھا، لیکن ان کی عزت آپ کے دلوں میں ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو نہیں دیکھا، لیکن عزت دلوں میں ہے۔ آپ نے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، لیکن عزت دل میں ہے، اور ان کے نام سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح جو علماء چلے گئے، بے شک ہم نے نہیں دیکھے، پڑھے نہیں، ان کی زندگیوں کے باب کبھی کھول کے نہیں دیکھے، لیکن الحمدللہ ان کے نام، ان کی عزت آج بھی ہمارے دلوں میں۔ اور جنہوں نے مال سے عزت کو بنایا، ملیا میٹ ہو گئے، آج ان کے نام سے کوئی واقف بھی نہیں، کوئی جانتا بھی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان و اعمال سے جو انسان عزت کماتا ہے وہ باقی رہتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، اور اس کارخانے دنیا کو اللہ نے خوبصورت بنانے کا ارادہ فرمایا، بلکہ میں الفاظ اگر کہوں کہ چاند سورج سے بھی اللہ کو یہ دنیا اتنی خوبصورت نہیں لگی جتنی انسان کو آباد کرنے سے لگی، اس لیے اللہ نے انسان کو آباد کیا۔ گل و گلزار سے بھی دنیا اتنی خوبصورت نہیں ہوتی جتنی رہنے والوں سے ہوتی ہے۔ آپ کروڑوں روپے کی کوٹھی بنا دیں، اگر اس میں رہنے والا کوئی نہ ہو، سنگ مرمر کے پتھر لگا دیں اور رہنے والا کوئی نہ ہو، تو اس کی خوبصورتی پر کبھی کوئی نہیں مر مٹتا۔
لیکن ایک جھگی ہو، کٹیا ہو، رہنے والے اس کے اندر ہوں، جہاں آپ جائیں اور آپ کو چائے پانی پوچھنے والا کوئی ہو، تو اس جھگی اور کٹیا کی جو عزت ہوتی ہے اس بنگلے اور کوٹھی کی نہیں ہوتی جس میں رہنے والا کوئی نہ۔ آج بھی جن بستیوں سے انسان کے نام و نشان مٹ گئے وہ ہمارے لیے خوف کے نمونہ ہے، لیکن جہاں انسان آباد ہے وہ سکون کے نمونے، وہ چاہے جس طرح بھی۔ چاند سورج تو پہلے کا بنا ہوا تھا، آسمان پہلے کے تھے، ستارے پہلے کے تھے، باغات کھیت کھلیان پہلے کے تھے۔ کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے ہاں تو مرے ہوئے مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قدر و قیمت نہیں۔ آپ کے ہاں میرے ہاں شاید مچھر کی کوئی قیمت ہو، اللہ کے ہاں تو اس کی بھی کوئی نہیں ہے۔ انسان کو آباد کرنا چاہا، جب اس دنیا کی خوبصورتی کو بنانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا تو انسان کو آباد فرمایا۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں مانگا، اللہ کی ذات کسی سے مشورہ مانگنے والی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات نے ان کے سامنے اپنا حکم رکھا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں۔ کہنے لگے وہ زمین میں فساد کرے گا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کچھ چیزوں کے نام بتائے، چیزوں کے نام۔ یہ حل ہے، یہ درانتی ہے، یہ رمبا ہے، یہ چھری ہے، یہ پیاز ہے، یہ لہسن ہے۔ ان چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے بتائے۔ قرآن نے کہا چیزوں کے نام بتائے۔ فرشتوں سے کہا کہ تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے کہنے لگے ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے آج تک ہمیں سکھایا، ہمیں ان چیزوں کا کیا پتہ۔ آدم سے کہا چیزوں کے نام بتاؤ، آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو۔ صرف چیزوں کے نام کا علم تھا، باقی تو پوری چیزوں کا بھی آدم کے پاس بھی علم نہیں تھا، صرف چیزوں کا علم تھا، ناموں کا، وہ بھی ناموں کا۔ اس ایمان و علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو اتنی عزت دی، فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو۔ جس طرح ہم بچے سے کوئی چیز پوچھیں، کوئی بات پوچھیں تو بچہ بتا دے تو انعام ملتا ہے، دنیا میں بھی کہیں مقابلے ہوتے ہیں تو انعام ملتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں انعام کے طور پر لوگ شیلڈ دیتے ہیں، ایسی چیزیں دیتے ہیں کہ بھائی اس کا نام اس پر لکھا ہوا ہو، گھروں میں جا کر سجا کے رکھ دے گا تو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ فلاں امتحان میں پاس ہوا تھا، مجھے یہ انعام ملا تھا۔ اس انعام کو بھی عزت کی چیز سمجھا اور گردانا جاتا۔ آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو اللہ پاک نے اتنی فضیلت دی کہ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے فرشتوں کے مقابلے میں۔ تو فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ سجدہ تو صرف اللہ کو ہے۔ لیکن وہ مالک ہے، وہ کرانے پہ آیا تو فرشتوں سے کہہ دیا آدم کو سجدہ کرو، حالانکہ سجدہ تو اس نے اپنے لیے رکھا تھا۔ لیکن کہا فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرو۔
اگلی بات بھی ذرا توجہ سے سمجھے گا، آدم علیہ السلام کو جب فرشتے سجدہ کرنے لگے تو حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سب سے پہلے سجدے میں وہ گرے، دوسرے نمبر پر جبرائیل علیہ السلام گرے سجدے۔ ان کو دیکھ کر باقی فرشتے بھی سجدے میں گرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے میں پہلے گرنا حضرت اسرافیل علیہ السلام کا، اللہ نے ان پر اتنا انعام کیا کہ ان کی اس ماتھے کے اوپر اللہ نے سارا قرآن لکھ دیا۔ اللہ کی طرف سے اتنا بڑا انعام۔ اب جو اندر سے بات نکلتی، علماء لکھتے ہیں کہ ایک ہے علم کی برکت کہ فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، اور ایک ہے علم والے کی عزت کہ جو آدم علیہ
جائز نہیں، حرام ہے. اللہ کے سوا کسی کو بھی سجدہ جائز نہیں. نبی کو بھی جو سجدہ کرتا ہے وہ کافر ہے، علی کو بھی سجدہ کرتا ہے کافر ہے، ولی کو بھی کو کرتا ہے تو کافر ہے. آدم علیہ السلام کو اس کا حکم تھا. اور کتابوں میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ پاک نے ابھی تک شریعت کا علم بھی نہیں دیا تھا، شریعتیں تو بعد میں آئی ہیں. یہ علم کی اتنی فضیلت ہے، عزت اسی سے ملتی ہے. آدم علیہ السلام کے بعد ہونے والے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے. قرآن میں آتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کبھی ادریس کی کہانی پڑھو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کا بڑا سچا نبی تھا. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، 16ویں سپارے میں سورہ مریم میں اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو اونچے مقام پہ اٹھا لیا. علماء نے اس کے دو مطلب لکھے. کچھ علماء کا تو کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہی حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے آسمانوں پہ اٹھا لیا اور وہ زندہ بیٹھے. کچھ علماء کا کہنا ہے کہ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا معنی یہ ہے کہ اللہ جو کہتے ہیں ہم نے اس کو اونچے مقام پہ اٹھا لیا، وہ بھی آسمانوں پہ زندہ ہے. اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، آسمانوں پہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ہاں، حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھایا گیا زندہ، اور آسمانوں پہ لے جا کر ان کی جان کو قبض کیا گیا. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے. ہم سے اللہ نے چونکہ پوچھنا نہیں کہ ادریس علیہ السلام زندہ ہیں یا ان کو آسمانوں پہ موت آئی، میں اس لیے اس تفصیل میں نہیں جاننا چاہتا کہ صاحب آپ کا نظریہ کیا ہے، یا میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو کھولوں وہ کیا ہے. یہ علماء کے نظریات ہیں. اللہ کے سچے نبی تھے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے اللہ کا تو ہر نبی سچا ہے. کیا خیال ہے آپ؟ لیکن قرآن میں کچھ نبی ایسے ہیں جن کے نام کے ساتھ یہ تخصیص ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ان کو ابراہیم کی کہانی سناؤ. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بڑا سچا نبی تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، موسیٰ کی بات بتاؤ. اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، وہ بڑا مخلص تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، ان کو اسماعیل کی بات بتاؤ. اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدوں کو پورا کرنے والا تھا. یہ نبیوں کی صفات ہے. ہر نبی وعدے کو پورا کرنے والا ہے، ہر نبی مخلص ہے، ہر نبی سچا ہے. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کہا جاتا ہے تو کیا حضرت عمر سچے نہیں تھے؟ حضرت عثمان سچے نہیں تھے؟ حضرت علی سچے نہیں تھے؟ سب صحابہ سچے تھے. لیکن ایک کے لیے ایک صفت کو اللہ مخصوص کر دیتا. کہا جاتا ہے کہ پہلے جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں علم تھا وہ صرف زبانی تھا. نہ کوئی قلم سے واقف تھا، نہ کوئی لکھنے سے واقف تھا، نہ کوئی سیاہی سے واقف تھا، نہ کوئی کاغذ پتھر سے واقف تھا. زبانی تھا. جب ادریس علیہ السلام آئے تو اللہ پاک نے سب سے پہلے ان کو لکھنے کا علم سکھایا. سب سے پہلے دنیا میں قلم چلانے والے حضرت ادریس علیہ السلام. اللہ نے ان کو الف با تا سا بھی سکھایا. آج کی زبان میں آپ کہیں کہ ان کو ABC سکھایا، سریانی زبان سکھائی، عبرانی زبان سکھائی، عربی زبان سکھائی. اس میں لکھنا ہے، لکھنے کا علم، کاغذ کا علم، کتابت کا علم جس کو کہا جاتا ہے وہ ادریس علیہ السلام سے شروع.
اس علم کے ذریعے ادریس علیہ السلام کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ نے عزت دی۔ کہا جاتا ہے کہ چیزیں بنانے کا علم اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، اور ساتھ ساتھ پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو دیا۔ اس سے پہلے شریعت کا علم نہیں تھا، قوانین نہیں تھا، حلال و حرام نہیں تھا۔ حلال و حرام اور شرعی قوانین کی ابتدا حضرت بولو نوح علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام تو بعد میں آ گئے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن بھائی کا نکاح بھی جائز تھا۔ اللہ نے زمین کو بھرنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک لڑکی لڑکا آدم علیہ السلام کے گھر میں صبح پیدا ہوتے تھے اور ایک لڑکی لڑکا شام کو پیدا ہوتا تھا۔ صبح جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کی شادی شام کو پیدا ہونے والے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور شام کو جو لڑکی پیدا ہوتی تھی اس کی شادی صبح پیدا ہونے والے لڑکے سے کی جاتی تھی۔ ماں بھی ایک تھی، باپ بھی ایک تھی، شریعت نہیں تھی، حلال و حرام نہیں تھا۔ جس طرح پہلے کتابت کا علم نہیں تھا، ادریس علیہ السلام کے زمانے میں آیا، اسی طرح اس سے پہلے شریعت کا یہ علم نہیں تھا، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں آیا۔ آپ مثال کے طور پہ سمجھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دن اس کو شلوار قمیض نہیں پہنائی جاتی۔ پرانے زمانوں میں تو وہ ننگا اس کو کپڑا باندھ دیا جاتا تھا۔ آج کل تو وہ کیا ہیں جو بازاروں میں ملتے ہیں، جو بچوں کو ڈال دیے جاتے ہیں، کیا ہوتی ہے؟ کیا؟ ہاں، نام بھی سیکھ لو، باندھنا بھی سیکھ لو۔ جو شادی شدہ ہو، پاکستان میں قانون بن گیا ہے، تھوڑے دنوں میں مردوں کو عورتیں کہیں گی کہ بچیوں کو نیپیاں باندھو۔ ہاں، عورتوں نے کہنا ہم نہیں باندھتی، تم باندھو، تم نے انکار کیا تو تھانے میں رپورٹ، تمہارے ہاتھوں میں سکوں کی طرح کڑا ڈال دیا جائے گا، 3 دن گھر سے نکال دیا جائے گا۔ ہر کوئی جانے پہچانے گا کہ یہ سردار جا رہا ہے، جس کو بیوی نے گھر سے نکال دیا۔ پڑھے لکھے بے وقوف، پڑھے لکھے، ایک ہوتا ہے ان پڑھ بے وقوف، ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا بے وقوف۔ ان پڑھ بے وقوف کو آپ بات سمجھا سکتے ہیں، پڑھے لکھے بے وقوف کو آپ نہیں سمجھا سکتے۔ 5ویں سپارے کا 3را رکوع شروع ہوتا ہے۔ کبھی اللہ قرآن تمہیں پڑھنے کی توفیق دے، رکوع شروع ہوتا ہے، قرآن کی اس رکوع کی پہلی آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، گھر کا بادشاہ مرد ہے۔ اللہ نے عورتوں پر مرد کو بادشاہی دی۔ مردوں پر عورت کو بادشاہی اللہ قرآن میں کہتا ہم نے۔ باقی ٹھیک ہے کہ ہم لوگ کبھی کبھی زیادتیاں کرتے ہیں، مار پیٹ ناجائز ہوتی ہے، طلاق ناجائز ہوتی ہے، ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن مرد کو اتنا ذلیل کر دیا جائے جس کو اللہ عزت دے رہا ہو، یہ پڑھے لکھے بے وقوف تو کر سکتے ہیں، ان پڑھ بے وقوف ایسی بات نہیں کر سکتے۔ بہرحال جو بھی ہوا، آدم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیزیں تھیں۔ مثال میں دے رہا تھا کہ بچہ بچپن میں نیپیاں پہنائی جاتی ہیں، اور ہماری زبان میں تو کہتے تھے پوتڑا، وہ کپڑا جو ہوتا، کیا کہتے تھے؟ ہاں، پوتڑے۔ اور ایک مثال پنجابی میں مشہور تھی کہ پوتڑے دے ویلے دا بدلے ہویا بندہ کدے سیدھا نہیں ہو سکتا۔ پھر ماں اس کے چھوٹے چھوٹے کپڑے بناتی ہے، پھر کچھ عمر بڑھتی ہے تو پھر اور ناپ کا
سوٹ بنایا جاتا ہے، 30-28 سال تک جب پہنچتا ہے تو پھر آ کر ایک ایسا اس کو لباس پہنایا جاتا ہے کہ پھر وہ بدلتا نہیں، یہ سائز وہی رہتا ہے، پہلے سائز بدلتے رہتے ہیں۔ بالکل یہی حالت دین کی رہی، شریعتوں کی رہی، نبیوں کی رہی، کہ کبھی پوتڑے میں رہے، کبھی چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں آئے، پھر شریعتیں آئیں، وہ بھی بدلتی چلی گئی، بدلتی چلی گئی، بدلتی چلی گئی۔ ایک زمانہ آیا جس نبی کو اللہ نے سورج سے تشبیہ دے کر قرآن میں بھیجا کہ اب اس عمر میں آ گئے ہو کہ اب اس عمر میں کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ اب کہہ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب بدلنا ختم، اب چھوٹے کپڑے ختم، اب ایک ہی نام تمہارا آ گیا ہے اور اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اب نہیں بدل سکتی۔ نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شرعی قوانین آئے، نوح علیہ السلام کے زمانہ میں چیزیں بنانے کا علم آیا جس کو آپ صنعت و حرفت کہتے ہیں۔ زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا، عزتیں لوگوں کو اس ذریعے سے ملتی چلی گئیں۔ ایک زمانہ آیا جو زمانہ ابراہیم علیہ السلام کا کہا جاتا ہے، اس میں پھر اور علم آئے، پھر اور دلائل بڑھے، اور عزتوں کے طریقے بڑھے، علم کے طریقے بڑھے، فن مناظرہ آیا، علم سائنس آیا، علم فلسفہ آیا، پھر علم بڑھتے چلے گئے، سوچ کا علم آیا۔ یہ سوچ بھی ایک علم ہے، اگر سوچ اللہ کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ علم دین والا بن جاتا ہے۔ آپ کو اور میرا نہیں، امام ابو حنیفہ کی سوچ ہو تو وہ دین بنتی ہے، امام شافعی والی سوچ ہو تو وہ دین بنتی ہے، امام مالک اور احمد بن حنبل والی ہو تو وہ دین بنتی ہے، تیری اور میری نہیں، اب کے علماء کی بھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اب قیاس کیوں نہیں ہوتا، قیاس کو عقل کہا جاتا ہے۔ اب کسی کی عقل ایسی نہیں ہے، وہ لندن کا، وہ کینیڈا کا مداری ہو تو اس کی بھی نہیں ہے، کوئی پاکستان والا ہو تو اس کی بھی نہیں ہے، کوئی انگلینڈ والا ہو تو اس کی بھی نہیں، وہ صرف وہی تھے جو ابو حنیفہ بنے، جو شافعی بنا، جو مالک بنا، جو امام احمد بن حنبل بنا، جن کی عقلیں بھی اللہ نے قرآن و سنت کے مطابق بنائی تھی۔ اب مثال کے طور پر میں کہہ کے پھر آگے چلتا ہوں، میری بات توجہ سے سمجھیے گا۔ دین کی بنیاد 4 چیزیں، کتنی یاد رکھیے گا، دین کی بنیاد قرآن، جو کچھ قرآن میں ہے وہ دین ہے۔ نمبر 2 حدیث پیغمبر، جو کچھ حدیث میں ہے وہ دین ہے۔ نمبر 3 صحابہ کرام، اگر کوئی بات قرآن میں نہیں ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں، حدیث میں نہیں، حدیث میں ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں، تو پھر ہم صحابہ کی زندگی کو دیکھیں گے، صحابہ نے کیسے کیا، اور اگر وہ کام صحابہ کی زندگی میں بھی نہیں یا ہماری سمجھ میں نہیں تو پھر اسے استعمال، لیکن یہ بھی قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تو۔ حضرت معاذ بن جبل، زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلا اپنی زندگی میں یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب مسجد نبی سے چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھوڑے پہ سوار کیا، ان کے مقام و مرتبے کو صرف اس ایک بات سے پہچان لے کہ گھوڑے کی مہار حضور نے پکڑی اور وہ گھوڑے پہ سوار۔ بڑی ہی لو حجت کی، یا رسول اللہ اچھا نہیں لگ رہا، میں اوپر بیٹھا ہوں اور آپ کے ہاتھ میں گھوڑے کی مہار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج مجھے پکڑنا۔
اور چلتے چلتے حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ میری تیری یہ آخری ملاقات ہو، اس کے بعد ملاقات نہ ہو۔ چنانچہ وہ آخری ہی ملاقات ہوئی۔ تھوڑے دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ حضرت معاذ بن جبل مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کا امتحان لیتے ہوئے، استاد کو حق ہے شاگرد کا امتحان لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا معاذ تم اتنی بڑی مسند پہ جا رہے ہو، میں تمہیں امیر بنا کے بھیج رہا ہوں یمن کا، وہ بھی نئے نئے لوگ ہیں، تو پہلا بندہ ان پر امیر بن کے جا رہا ہے، مجھے یہ بات بتا کہ اگر کوئی جھگڑا کوئی کیس تیرے پاس آ گیا اس کو تو حل کیسے کرے گا؟ شاگرد مصطفیٰ تھے، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اللہ کے رسول، اللہ کے قرآن میں دیکھو نا، ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بات قرآن میں بھی نہ ہو پھر کیا کرے گا؟ عرض کی اللہ کے رسول 10-12 سال آپ کے قدموں میں گزارے ہیں، پھر میں آپ کی زندگی کے برکے پڑھوں گا؟ کہو سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم اپنے نبی کی زندگی کو پڑھنے والے بن جائیں۔ ہم نے آج تک اپنے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا، ناراض نہیں ہونا۔ اخبار پڑھے، ڈائجسٹ پڑھے، رسالے پڑھے، کتابیں پڑھی، نبی کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ عرض کی اللہ کے رسول آپ کی زندگی کو پڑھا ہے، دن رات دیکھا ہے آپ کو، پھر میں آپ کی زندگی کے باب کھولوں گا، ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ آیا ہو، آپ نے کیا فیصلہ کیا تھا میں بھی ویسا کر دوں۔ ارشاد فرمایا اگر میری زندگی میں بھی وہ واقعہ نہ ہو پھر کیا کریں؟ کیا ایمان کا۔ عرض کی اللہ کے رسول پھر میں ابو بکر کی زندگی دیکھوں، پھر میں عمر کی زندگی دیکھوں، وہ جو آپ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، وہ جو آپ کے شاگرد ہیں دن رات آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے، پھر میں ان کی زندگی دیکھوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بنا ہوا تھا کہ ان کا کوئی کام نبی کے بغیر نہیں، نبی کا کوئی کام قرآن کے بغیر نہیں۔ ارشاد فرمایا اگر وہ کام میرے ابو بکر کی زندگی میں بھی نہ آیا ہو تو پھر کیا کرے؟ عرض کی اللہ کے رسول پھر اللہ نے یہ جو اتنا بڑا کھوپڑا دیا ہوا ہے، پھر اس کو قرآن و سنت پہ فٹ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دعا دے کے فرمایا جب تک تیرے جیسے بندے میری امت میں رہیں گے میری امت کبھی تباہ برباد نہیں ہو۔ معلوم ہوتا ہے یہ دین کی 4 بنیادیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ یہ ساری چیزیں بعد میں آ رہی ہیں، لیکن چوتھی چیز عقل کو رکھی گئی۔ دعا کیا کرو اللہ عقل اچھی ہے۔ آپ اور میں جتنے ہیں عقل مند تو ہیں، لیکن ہماری عقلیں بیکار ہیں، ہم نے کبھی دین کے بارے میں نہیں سوچا۔ ہانگ کانگ میں رہتے ہوئے ڈالر بنانے کے بارے میں سوچا کیسے بنا، کیسے جمع کرنا، ویلفیئر میں نے کیسے لینا، کس کو ماروں کس کو زندہ کروں، کس کو طلاق دوں کس کو بچاؤں، مکان میں نے کس طرح لینا ہے، حرام میں نے کس طرح، ناراض نہیں ہونا، ہاتھ بنا۔ تم جس نبی کو ماننے والے ہو اس نبی جیسا نبی کوئی نہیں، تم جس خدا کو ماننے والے ہو اس خدا جیسا سچا خدا کوئی نہیں، تم جس کتاب کو ماننے والے ہو کتاب جیسی سچی کتاب کوئی نہیں ہے، تم لوگ جس دین کو ماننے والے ہو اس دین سے بڑا سچا دین کوئی نہیں ہے۔ آج میرے شمسی پور میں ناراض نہیں ہونا، ہم نے گلیاں بانٹی ہوئی ہیں، اس گلی میں ڈرگ میں بیچوں گا، اس گلی میں تو بیچے گا، اس گلی میں تو بیچے گا، وہ ادھر نہیں بیچ سکتا، یہ ادھر نہیں بیچ سکتا، یہ والا ادھر نہیں بیچ سکتا۔ کیا حرام کمانے میں کھانے میں بدنام کس کو کر رہے ہو؟ ایمان سے تھوڑا سا سوچو یہ کیا آئے گا اگلے دن ہم نے قتل کر دیا ہے بندہ،
छुरियां लेकर हम 7-11 को लूटने में लगे हुए हैं, मिर्चें उठाकर जाकर उनकी आंखों में डालकर हम दुकानों को लूट रहे हैं, चाकू दिखाकर हम लड़कियों के पर्स छीन रहे हैं, चाकू दिखाकर हम लोगों से मोबाइल फोन कहते हैं हम मुसलमान हैं। हम किधर चले गए? काश कि हमारी अकल इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया अकल को किस तरह इस्तेमाल करना। एक दिन बैठे बैठे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया, अल्लाह तो मुर्दों को जिंदा किस तरह करेगा? अल्लाह तो मुर्दों को किस तरह करेगा? एक बंदा मर गया, खत्म हो गया, महीने 2 महीने के बाद हड्डियां भी गल सड़ जाती है। कोई हैं जिनको अल्लाह सलामत भी रखता है, कई वो भी हैं जिनके कफन को भी अल्लाह मट्टी नहीं लगने देता, कई ऐसे भी हैं। मैंने एक ऐसे बुजुर्ग भी देखे, मरे हुए 20 साल हो गए, कब्र बैठ गई, पानी पड़ा, कफन भी इस तरह था जिस तरह दुकान से अभी आया, मट्टी गिरी, कोई पत्थर जाकर यहां लगा, 14 साल के बाद खून निकला, यहां से खून निकला। मैंने ऐसे बुजुर्ग भी देखे, और कई ऐसे हैं जो तीसरे दिन गल सड़ के खत्म हो, और कई ऐसे भी हैं कि जिनको अल्लाह पाक कब्र के अंदर भी मरने नहीं देता, हमारी नजरों में वो चले जाते हैं, लेकिन अगले जहान में भी वो बड़े मौजे करते हैं। कुरान कहता है बल्लाहिया वो जिंदा है, तुम्हें नहीं पता कैसे जिंदा है। अल्लाह कुरान में कहता है मैं उनको खिलाता भी हूँ, पिलाता भी हूँ, खाते भी हैं कब्रों में, पीते भी हैं। बल्लाहिया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, अपने रब का दिया हुआ रिज़्क़ कब्रों में खाते हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता कैसे खाते हैं। ये आपकी और मेरी समझ की बात नहीं है, हैं कुछ लोग। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे बैठे सोचते, अल्लाह मर गया बंदा कैसे जिंदा होगा? वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बियल्लज़ी, आए कुरान, मेरा अल्लाह जो मर गया तो मरने वाले को जिंदा कैसे करेगा? और एक बात तेरे बताने पर भी ईमान तो लाऊंगा तू जिंदा करने वाला, लेकिन अगर आंखों से दिखा दे, आंखों से दिखा दे मेरा अल्लाह तो मुर्दों को कैसे जिंदा करेगा? काला अवलम तुमिन, ए मेरा इब्राहिम क्या तेरा ईमान नहीं? अब तुम्हें तो इतनी जुर्रत भी नहीं कर सकते कि अल्लाह से पूछ लें, लेकिन पैगंबर है अल्लाह का, और सिर्फ पैगंबर नहीं 14,000 पैगंबरों का बाप है। काला अवलम तुमिन, अल्लाह कहते इब्राहिम क्या तेरा यकीन नहीं? काला बला, हाँ मेरा अल्लाह ईमान तो है, लेकिन करूं क्या? वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, अभी तक दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा। अल्लाह पाक ने फरमाया फखुज़ अर्बातम मिनत तैर, 4 परिंदे ले लिए। बाज़ उलमा ने तो नाम भी लिखे कि वो परिंदे कौन कौन से। 4 ले लिए, कहा कुछ दिन इनको हाथ पे लेके बाजारों में घूम, इधर उधर जा, दाना डाल, पानी डाल। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल रहे हैं तो मोर यहाँ बैठा है, कबूतर हाथ में है, तोता कहीं बैठा है, कौवा कहीं बैठा है, ये 4 परिंदे लिए हुए हैं, कोई सर पे है, कोई मोढे पे, कोई हाथ पे लेके घूम रहे।
آواز پہ دیوانہ اور عاشق کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ آواز بھی جادو ہے۔ آواز بھی ایک جادو ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کسی کو دے۔ اب وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آواز بھی، پھر ہر نبی کو ایسی دی بھی ہوتی، نبی کی آواز قربان جائے بنا۔ او وہاں طوطے کو بٹھایا، یہاں آ کر ادھر آ، وہ اڑتا ہوا آتا ہے، تھیلی پہ بیٹھ جاتا ہے، کوے کو وہاں چھوڑ کے آئے، آواز دی، وہ بھاگا ہوا چلا آتا ہے۔ طوطے کو کہیں بٹھایا، آواز دی، بھاگا چلا آ رہا ہے۔ او جب بالکل سیٹی پر، آواز پر قربان ہو گئے تو اللہ نے کہا ایسا کرو، ان کو ذبح کر کے ایک کو اس پہاڑ پہ رکھو، ایک کو اس پہ رکھو، ایک کو اس پہ رکھو، ایک کو اس پہ رکھو، ان کو رکھ کے آئے، ذبح کر کے رکھ کے چلے۔ اللہ نے کہا بلا، پہلے تو زندہ تھے، اب تو ذبح بھی کر دیے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ کی ذات پہ قربان جائے کہ ذبح کیے وہ کو بھی بلایا تو ان کی بوٹیاں بھاگتی چلی، کہو سبحان اللہ، وہ بھی بھاگتی چلی۔ اب چاروں آ کر کوئی ادھر بیٹھ گئی، کوئی ادھر بیٹھ گیا، کوئی ادھر آ گیا، کوئی سر پہ آ گیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم یہ کیا ہے؟ ان کو تو میرا دیا ہوا رزق تو ڈالتا رہا، میرا دیا ہوا پانی ڈالتا رہا، تیرے پاس کتنے مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے رہے، اگر یہ تیری آواز سن کر بھاگے چلے آئے تو جن کو بچپن سے لے کر 80 سال کی عمر تک میں کھانا بھی دیتا رہا، پینا بھی دیتا رہا، تیرا کیا خیال ہے جس دن میں آواز لگاؤں گا زندہ ہو کے نہیں چلے آئیں گے؟ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے میرا ابراہیم، تو نہ عزیز نہ تو حکیم، لیکن پھر بھی تیری آواز پر دوڑے چلے آئے، یہ دونوں شانیں میری ہیں، ہر چیز میرے تابع ہے، ہر چیز میرے حکم پہ چلتی ہے، کب مارنا ہے، کب جلانا ہے، کب بلانا ہے، قبر دوں نہ دوں، ہوا میں اڑا دوں، لیکن جس دن میں بلاؤں گا آؤ، ہر کوئی قبروں سے ننگا بھاگتا چلا آئے گا، بلکہ کوئی یوں نہیں بھی کہے گا اللہ مجھے شلوار قمیص تو پہننے دے، اللہ مجھے کپڑے تو پہننے دے، ننگا ہوں۔ اللہ کہے گا ماں کے پیٹ سے جیسے نکل کے آیا تھا، آج قبر کے پیٹ سے نکل کے اس طرح بھاگتا چلا، ہر کوئی دوڑ لگا کے بھاگتا چلا جائے گا، کسی کو کپڑے بھی یاد نہیں، ہر کوئی ایسے۔ جب یہ مسئلہ بیان کیا میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ بول پڑی یا رسول اللہ ننگے بھاگیں گے، عورتیں بھی ہوں گی، مرد بھی ہوں گے، جوان بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ کسی کو کپڑوں کی فکر نہیں ہوگی، ہر کوئی اللہ کی آواز پہ دوڑ رہا ہو، ہائے ہمارا اللہ راضی ہو جائے، ہائے ہمارا اللہ راضی ہو جائے۔ قبروں میں پڑے پڑے تکلیفوں میں تھے، آج اللہ نے بلایا دوڑو، فاستبقوا الخیرات اینما تکونوا یاتی بکم اللہ، ہائے دوڑو۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ ماں کو بچے یاد ہوں گے، نہ بچوں کو ماں یاد ہوگی، نہ ابا اولاد کو کہے گا آؤ پہلے تم آگے لگو پیچھے میں دوڑوں، نہیں نہیں، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، دوڑو، اللہ نے بلایا ہے، اللہ نے بلایا ہے، ننگے دوڑیں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے 3 سپارے میں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، گدھے پہ سوار ہے اللہ کا نبی،
پانی بھی ساتھ ہے، کھانا بھی توشادان میں دسترخوان میں موجود ہے۔ گدھے پہ بیٹھے جا رہے ہیں، راستے میں ایک اجڑی ہوئی بستی کے قریب سے گزر ہوا، صبح کا ٹائم تھا۔ بستی کو دیکھ کر کہا کہ ہائے، یہ بستی کبھی پھر بھی دوبارہ آباد ہو سکتی ہے کہ نہیں، کون آباد کرے گا؟ نبی اسی سوچ میں، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے نبی کو موت دے دی۔ 100 سال تک سلایا، 100 سال کے بعد ہم نے کہا اٹھو۔ اب اٹھایا بھی ایسے وقت کہ ابھی سورج غروب ہونے والا ہے، گئے اس وقت تھے جب صبح تھی، اٹھایا اس وقت جب شام ہونے والی ہے۔ اللہ نے کہا کم لبستا، کتنا ٹائم سویا ہے؟ کہنے لگا لبستو یومن او بعض یوم، اللہ صبح سویا ہوں، شام کو اٹھ گیا ہوں، یا ہو سکتا ہے 2 دن سویا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، بل لبست 100 عام، ہم نے 100 سال تجھے سلایا ہے۔ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، وہ دسترخوان دیکھ، اس زمانے میں فریج کوئی نہیں ہے، اس زمانے میں گرم کرنے والی چیزیں کوئی نہیں ہے، لیکن دیکھ دسترخوان میں جس طرح گرم تھا تیرا کھانا، 100 سال ہو گیا، میں اللہ نے اس کو اسی طرح گرم رکھا ہے۔ فریج کوئی نہیں تھے، برفیں کوئی نہیں تھی، گرمی کا زمانہ تھا، تو بوتل میں ٹھنڈا پانی لے کے چلا، راستے میں پیوں گا، اس بوتل کو ہاتھ لگا، 100 سال ہو گئے، آج بھی اسی طرح ٹھنڈا ہے جس طرح فریج سے نکال کے تو لایا۔ وانظر الى حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ جس پر تو سوار تھا، گدھے کی طرف دیکھا، ہڈیاں ہیں، کھال کا نام و نشان کوئی نہیں، کوئی ہڈی کالی ہو گئی، کوئی ہڈی نیلی ہو گئی، کوئی ہڈی ٹکڑے ہو گئی، کوئی ریت میں مل گئی، کوئی کہاں پڑی، کوئی کہاں پڑی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اللہ نے ہڈیوں کو حکم دیا جمع ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے ہڈیاں جمع ہو گئیں، اللہ نے کہا گوشت لگ جاؤ، گوشت لگ گیا، اللہ نے جان ڈال دی، گدھا بن کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے کہا عزیر دیکھ یہ ہڈیاں کیسے جڑ گئیں، گوشت کیسے لگ گیا، کھال کیسے لگ گئی، اس کے اندر روح کیسے ڈال دی؟ اللہ جی میں تو آنکھوں سے دیکھ کے حیران ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ فرمایا اگر ایک مردہ گدھے کو ہڈیاں جوڑ کر پھر دوبارہ زندہ کر سکتا ہوں تو اس مری ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد میں کر سکتا ہوں۔ ابو زہر علیہ السلام کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سوچ، یہی سوچ تھی بچپن کا زمانہ، ستاروں کو دیکھا، پہلے سوچا یہ خدا ہو سکتے ہیں، جب چاند نکلا روشنی جانے لگی ستاروں کی، کہا نہیں یہ میرے خدا نہیں ہو سکتے۔ جب چاند نکلا سوچا ہو سکتا ہے یہ خدا ہو، لیکن جب سورج نکلا چاندنیاں نے بستر گول کیا جانے لگے، کہا نہیں نہیں یہ بھی میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ جب سورج کو دیکھا تو کہا میرا خدا ہو سکتا ہے۔ جب 12 ساڑھے 12 کا ٹائم آیا گھٹنے ٹیکے ڈھلنے لگا، بچپن کا زمانہ ہے، کہنے لگے یہ بھی خدا نہیں ہو سکتا، جو ڈھل جائے جو جھک جائے وہ خدا نہیں۔ بولو وہ خدا ہمیشہ قائم رہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قائم ہونے کا مطلب کیا؟ نہ یوں ہو نہ یوں ہو، نہ یوں ہو جائے، نہ کبھی اونگ آئے نہ کبھی نیند آئے، قائم ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے والا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے، زندگی رہی، بات آپ حضرات سے عرض کرنی تھی۔
بات میں یہی چھیڑ رہا تھا لیکن بات میری کہیں اور چلی گئی. موت العالم موت العالم، عالم نہیں مرتا، وہ جہان کو مار دیتا. جہان علم والوں سے آباد ہوتا، آپ کی اور میری وجہ سے نہیں، علم والوں کی وجہ سے جہان آباد ہے. میرے استاد تھے بہت بڑے جید عالم دین، میں نے بخاری شریف آدھی ان سے پڑھی تھی، 100 سال کی عمر تھی. آج لاہور میں ان کا انتقال ہوا. یقین جانے میں نے جس وقت سے خبر سنی ہے، اتنا ہم کہاں جائیں گے؟ آپ لوگوں کو تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا جس سے آپ پوچھ لیا کریں گے. جن سے ہم پوچھتے تھے وہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سال بچوں کے جب ہم نے سرٹیفکیٹ بانٹے تھے تو مولانا فضل رحیم صاحب تشریف لائے تھے، جامعہ اشرفیہ لاہور کے شیخ الحدیث. جو فوت ہوئے ہیں ان کے بڑے بھائی تھے مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے. حکیم الامت حضرت تھانوی کے شاگرد. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے دورہ حدیث شریف کا علم پڑھا. بڑی عمر تھی، بڑے شفیق تھے میرے ساتھ بڑا تعلق تھا. ابھی میں مل کے آیا تھا گزشتہ دنوں، بڑی دعائیں دے رہے تھے. بس ایک بات کہہ کے میں بات ختم کرتا ہوں. میری زندگی تقریباً میں 1984 سے لے کر آج تک میں ان سے جب بھی ملا ہوں سب سے پہلے ایک بات کہا کرتا تھا، بکا روتے بہت ہر وقت. اللہ پاک نے رونا ان کا زندگی تھی، عجیب تھی. قاری صاحب دعا کرو میرا خاتمہ ایمان پہ. حدیث پڑھاتے تھے، اتنے بڑے مفسر تھے، لیکن دعا ایک ہی ہوتی تھی. آپ ملنے گئے بچے ہو تو آپ بھی کہنا بیٹا میرے لیے دعا کرو اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرے، میں مروں کلمہ نصیب ہو. ہر بندے کو حتیٰ کہ ایک دفعہ مجھے مکہ مدینے میں ملاقات ہو گئی، بیٹھے تھے بڑا روتے رہے تو مکے میں بھی بیٹھے کہنے لگے ہاتھ اٹھا کے دعا کر اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کر. علم والوں کو فکر ہوتی ہے، اس لیے کہ دار و مدار تو خاتمے پر ہے. آپ اور میں میرے دوستو تھوڑا سا سوچو. حدیث میں فرمایا گیا جس حالت میں بندہ مرتا ہے اسی حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے. گانا سن رہے ہو مر گئے اسی حالت میں. اللہ نہ کرے قبر سے جب اٹھو گے تو گانا سنتے ہوئے جاؤ. ناچ دیکھ رہے تھے، فلم دیکھ رہے تھے، جب مر کے اٹھو گے اسی حالت میں اگر موت آ گئی تو فلم ساتھ ساتھ چل رہی ہوگی. شراب پی کے مر گئے تو قیامت کے دن قبر سے اٹھے گے تو بوتل ہاتھ میں ہوگی. زنا کرتے ہوئے اٹھو گے تو قیامت والے دن یہی حالت ہوگی. قبر سے اٹھو گے تو زنا والی بھی ساتھ ہوگی. موت تو دیکھتی نہیں ہے نا، آپ پلیت ہو کے پاک ہو کس حالت میں. میرے دوستو ہر وقت یہ دعا مانگا کرو اللہ خاتمہ ایمان پہ. اگلا جہان بڑا اوکھا ہے، یہاں تو گزار لو، یہاں تو کوئی نہیں دیکھے گا. لیکن اس دن اگر قبر سے اس حالت کو اٹھو گے تو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان دیکھ رہے ہیں شراب کی بوتل ہاتھ میں. اللہ والے اسی چیز کی فکر میں ہوتے ہیں کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ. تو میری جب بھی ملاقات ہوتی، ابھی بھی میں مل کے آیا تو کہنے لگے زندگی کا کوئی پتہ نہیں، میری 100 سال عمر ہو گئی، دعا کرنا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ. بکا تاری تھی، اللہ پاک رونا کسی کو دے دے اللہ کے خوف کا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میں نے صبح مولانا فضل رحیم صاحب کو فون کیا تو میرے سے بات نہیں کر سکے، اتنے رو رہے تھے. چھوٹے بھائی تھے ان کے. فون بیٹے کو دے دیا، قاری صاحب سے بات کروں، میرے اندر اتنی طاقت نہیں آ رہی کہ میں بات. میرے استاد تھے،
बुखारी शरीफ मैंने आधी उनसे पढ़ी थी, एक हदीस की दूसरी किताब है मुअत्ता इमाम मालिक, मैंने वो पूरा उनसे पढ़ा। बड़ी मेरी ज़िंदगी की यादें थी उनके साथ, बड़ा एक ताल्लुक़ था। बड़े शफीक उस्ताद थे, बड़े मेहरबान थे, बड़ी मुझे दुआएं देते थे, बड़ी दुआएं देते थे। आज हम उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि नमाज के बाद सारे साथी एक बार सूरह फातिहा, 3 बार कुल शरीफ पढ़ें, उनके लिए कोई सारे सवाब करें। उलमा के चले जाने से जहान मर जाता है। आलिम हो, आलिम, ये हमारे जैसे मुस्टन, हम तो आलिम हैं, हम तो तालिब इल्म हैं आपकी तरह, आलिम कोई और होते हैं। बस ये है कि अल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक दे, अल्लाह उलमा के साथ हमारा हशर कर दे, कब्र कर दे। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया शरफिया के नाम से, लाहौर, इछरे से आगे इबादत कॉलोनी का मोड़ है। इस वक्त भी उनसे हदीस पढ़ने वाले 3000 तालिब। अब ये देखें, हफ्ता पहले अस्पताल में दाखिल हुए, 3000 तालिब इल्म को हदीस पढ़ा दिया इस उम्र में। और रात को माशाअल्लाह पूरी सूरह यासीन मौत से पढ़ी, यासीन पढ़ के अल्लाह अकबर, बच्चों को बिठाया, गवाह हो जाओ मैं कलमे पे मर रहा हूँ, अल्लाह मुझे ईमान की मौत है। हमारे एक दोस्त थे सैयद तौला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे से, मोहसिन शाह, जब मरने लगे, अजीब बात है, उलमा कहने लगे मेरी ये जान यहाँ से निकल गई है, ये घर वालों को बता रहे हैं, ये अब यहाँ से भी निकल गई है। वो जब जान यहाँ से निकल लगी, कहने लगे भाई ला इलाहा इल्लल्लाह, अब ये फरिश्ते यहाँ तक आ गए, अब मैं जा रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाह है ना मैं कल में। मौलाना जवाल कासमी मरहूम मेरे उस्ताद थे, जब मरने लगे आखिरी वक्त, डॉक्टर पास है, डॉक्टर कहने लगे जी ये है, कहने लगे छोड़ मेरी ना उसको, मैं जा रहा हूँ। उस बड़े डॉक्टर ने बुला लिया, तेरी दवाइयाँ रह गई, छोड़, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। औलाद से कहा गवाह हो जाओ, मैंने सारी ज़िंदगी तौहीद बयान की है, शिरक नहीं किया, तुम्हें भी मरते वक्त नसीहत कर रहा हूँ, सारी ज़िंदगी कभी शिरक न करना। डॉक्टर छोड़ दे मेरे आपको, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बहुत हो गया। ये मोमिनपुर एक छछ में इलाका है, पता नहीं आपने गांव देखा हो नहीं देखा हो, वहाँ एक मौलाना अब्दुल कदीर साहब रहमतुल्लाह थे, वो भी मेरे उस्तादों में थे, मैंने एक किताब पढ़ी थी। हाय अल्लाह, सजदे में गए, जान निकल गई, कहो सुभान अल्लाह, ये भी मौत। मेरे एक उस्ताद थे, मैंने तिरमिज़ी शरीफ हदीस की किताब पढ़ी उनसे पूरी, मौलाना मूसा खान साहब रहमतुल्लाह पठान, नमाज में खड़े हैं, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द, खड़े खड़े जान चली गई, ढट्ठे नहीं, गिरे नहीं, रब्बना लकल हम्द खड़े। इमाम साहब ने सलाम फेरा, जानी नहीं लेकिन खड़े। मेरे एक और दादा उस्ताद थे, मैंने उनसे पढ़ा नहीं लेकिन उनकी गोदों में खेला हूँ। तहज्जुद के वक्त तस्बीह करते करते ऐसे ही फौत हो गए। सुबह 8 बजे डॉक्टर आए, डॉक्टरों ने कहा इनको तो फौत हुए 4 घंटे हो गए, लेकिन बैठे हैं, गिरे नहीं, तस्बीहात में। मेरे अब्बा जी मरहूम ने फजर की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यही जान निकल गई। अब दुआ के लिए हाथ नहीं उठे, बैठे हैं, 10 मिनट गुजर गए। अब शागिर्दों ने कहा उस्ताद जी दुआ, तो हाथ लगाया तो मालूम हुआ जान ही नहीं है, अल्लाह 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 करते जान चली। ये है ईमान। अल्लाह हमें भी ईमान दी। मैं भी आप अल्लाह से कहा करता हूँ, जिंदगी का कोई पता नहीं, अब तैयारियों में है। बेहम्दिल्लाह बेहम्दिल्लाह बेहम्दिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पे यकीन है। मर गए तो हमने बूटे इतने लगा दिए हैं कि हमें कब्र में कुरान का सवाब मिलता है। इस कुफरिस्तान में कुरान के हाफिज और कुरान पढ़ने वाले इतने हो गए, वो जब भी पढ़ेंगे अल्लाह हमें सवाब देगा।
پڑھانے والے بھی سارے شاگرد ہیں، پڑھنے والے بھی سارے شاگرد ہیں۔ آپ بھی انشاءاللہ دعا دیں گے، دعا کیا کرو اللہ خاتمہ، اللہ آپ کا میرا اللہ ایمان کی موت دے، ایسی موت ہو جو اللہ کو پیاری ہو، اللہ کو قبول ہو، اللہ کو منظور ہو۔ مرنا ہم سب نے، کوئی آج چلا گیا، کوئی کل چلا جائے گا، پتہ کسی کو نہیں کب جانا ہے، لیکن اللہ ایمان کی موت، اللہ کفر کی موت نہ دے، اللہ شرک کی موت نہ دے، اللہ اچانک کی موت نہ دے، حادثے کی موت نہ دے، پردیس کی موت نہ دے، اللہ کفر کی، اللہ خاتمہ ایمان دے۔ ہر وقت میرے دوستو صبح اٹھتے بیٹھتے، یہ میرے اوپر آپ لوگوں کا احسان ہوگا، میں بیمار رہتا ہوں، اللہ خاتمہ ایمان دے، آپ کا بھی، میرا بھی، ساری دنیا کے مسلمانوں کا، تاکہ کل عزت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھا سکیں قیامت کے دن۔ اللہ پاک میرے ان استادوں کو غریق رحمت کرے، اللہ ہمارا سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔